پی ٹی آئی کا مرکزی قافلہ ڈی چوک کے قریب پہنچ گیا۔ زیرو پوائنٹس پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں، مظاہرین کا پولیس اہلکاروں پر شدید پتھراؤ۔ دارالحکومت اسلام آباد میں آنسو گیس کی بو گھروں میں داخل ہو گئی، ہر طرف بادل دھوئیں کے دکھائی دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکن اس وقت اسلام آباد کی مرکزی شاہراہ سری نگر ہائی وے پر زیرو پوائنٹ کے مقام پر موجود ہیں، جہاں ان کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے جھڑپیں جاری ہیں۔ پی ٹی آئی نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ آج دن کے اجالے میں ڈی چوک پہنچ جائیں گے، جہاں وہ دھرنا دیں گے۔ وفاقی حکومت نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں فوج تعینات کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب مظاہرین پر شیلنگ کے نتیجے میں اسلام آباد کے مختلف مقامات پر دھوئیں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ اس لیے پی ٹی آئی کے کارکنان ڈی چوک کی جانب رواں دواں ہیں۔ پی ٹی آئی کا قافلہ اس وقت فیصل ایونیو کے قریب پہنچ گیا ہے، جو ڈی چوک سے صرف 5 سے 6 کلومیٹر دور رہ گیا ہے۔ پی ٹی آئی پشاور ریجن کے ارباب عاصم نے ایک عالمی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ اس وقت وہ فیصل ایونیو پر موجود ہیں اور آگے جانے کی پیش قدمی جاری ہے۔ واضح رہے کہ فیصل ایونیو سے ڈی چوک تک تقریباً فاصلہ 6 کلومیٹر بنتا ہے، اور پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈی چوک پہنچنے والے کسی بھی احتجاجی سے سختی سے نمٹا جائے گا، لیکن ابھی تک حکومت نے جو اقدامات کیے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور پی ٹی آئی کے کارکن علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی قیادت میں اسلام آباد میں پہنچ چکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی خفیہ لیڈرشپ کے پاس جماعت کا کنٹرول ہے۔ ڈی چوک پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی خفیہ قیادت کے آگے باقی قیادت کچھ نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی کی قیادت بھی خون خرابہ نہیں چاہتی، لیکن خفیہ قیادت کا ایجنڈا پاکستان نہیں۔ محسن نقوی نے بار بار خفیہ قیادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فساد کی جڑ صرف ایک خفیہ ہاتھ ہے۔ پی ٹی آئی قیادت بات کرنا چاہتی تھی، مگر خفیہ لیڈرشپ ایسا نہیں چاہتی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ ایک جانب بڑے بڑے دعوے کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کا کارواں وزیر داخلہ کی تمام تر اسٹریٹجیز اور حکومت کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے اٹھائے گئے تمام اقدامات اور تمام بندشوں کو، تمام بند راستوں کو توڑتا ہوا، عبور کرتا ہوا، بالآخر 2 دن کے بعد تیسرے دن میں اسلام آباد داخل ہو گیا۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج دن کے اجالے میں ہی یہ 5 کلومیٹر طے کیا جائے گا، اور تحریک انصاف کے قافلے اور تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے شرکاء اور ورکر ڈی چوک پہنچ جائیں گے، اور عمران خان کی کال پر جو انہوں نے لبیک کہا تھا اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ حکومت کی جانب سے، محسن نقوی کی جانب سے شدید رکاوٹیں کھڑی کی گئی، کنٹینرز کی دیواریں لگائی گئی، لیکن کارکنوں کے جذبے نے کنٹینرز کی دیواروں کو عبور کیا، تمام رکاوٹوں کو توڑا، شیلنگ برداشت کی، پولیس کا لاٹھی چارج برداشت کیا، لیکن اپنے حوصلے بلند رکھے، اور حکومت کے تمام دعووں کی قلعی اس وقت کھلی جب اس وقت پی ٹی آئی کا قافلہ فیصل ایونیو سے بھی آگے، زیرو پوائنٹ سے بھی آگے، صرف 2 سے 3 کلومیٹر دور رہ گیا ڈی چوک سے۔ حکومت نے اتنے اخراجات کیے، 2 ارب کا خرچہ روزانہ کی بنیاد پر ہوا، لیکن حکومت اپنی کارروائیوں میں، اپنے مقاصد میں مکمل طور پر فیل ہوتی دکھائی دی، اور پی ٹی آئی کے کارکن اپنے قائد عمران خان کی کال پر ہر قسم کی رکاوٹ کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے اس کال کو فائنل کال پروف کر دیا۔ دوسری جانب اطلاعات آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن اس وقت اسلام آباد کی مرکزی شاہراہ سری نگر ہائی وے پر زیرو پوائنٹ کے مقام پر موجود ہیں، جہاں کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں۔ 24 نومبر سے لے کے آج 26 نومبر تک جو کچھ حالات پیدا ہوئے ہیں، کیا اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے یا حکومت؟ تحریک انصاف نے پرامن احتجاج کی کال دی، لیکن حکومت نے پورا ملک بند کیا، پورے ملک کے لوگوں کو تنگ کیا، لیکن حکومت اپنے مقاصد پورے نہ کر سکی، نہ وہ احتجاجی کارکنان کو روک سکی، اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی کے اس لانگ مارچ کو روک سکی، اور نتیجتاً پورے ملک کو جیم کرنے کے بعد بھی حکومت
हुकूमत अपने अहदाफ हासिल न कर सकी। ऐसा दिख रहा है पीटीआई के वर्कर और क़यादत अपने अहदाफ हासिल कर लेगी। पार्टी तर्जुमान की जानिब से जारी करदा कलामी में कहा गया है कि पीटीआई एक मरतबा फिर वाज़ेह करती है कि हमारे कारकुन मुकम्मल तौर पर निहत्ते और पुरअमन है। तशद्दुद न हमारा रास्ता है और न ही कभी हमने इसका सहारा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तमाम तरफ इस्तायत और जुल्म के बावजूद गुज़श्ता 2.5 साल की तरह आज भी मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि इमरान खान की कॉल पर निकलने वाला हर कारकुन एहतजाज जैसी आईनी और कानूनी सियासी सरगर्मियों को कामयाबी तक ले जाएगा। अब जबकि शाम होने के करीब है, 25 नवंबर का सूरज भी गरूब होने के करीब है, इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन इतलात आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त डी चौक में पीटीआई का काफिला पहुंच चुका है और स्टेट की जानिब से डी चौक काफिला पहुंचने वाले कारकुनों पर सीधी फायरिंग की जा रही है। इतलात आ रही है कि पुलिस की जानिब से, स्टेट की जानिब से मज़ामत की भरपूर कोशिश की जा रही है और स्टेट मुजाहिरीन को रोकने के लिए, जबकि वो पूरे कारवां के साथ डी चौक पहुंच चुके हैं और पीटीआई के अली अमीन गंडापुर ऐलान कर चुके हैं कि वो डी चौक में धरना देंगे और अपने मुतालबात की मंजूरी तक डी चौक में रहेंगे। उधर बुशरा बीबी भी कमिटेड नजर आ रही हैं कि डी चौक में कारकुनों को वो सारी रुकावटों को तोड़ते हुए पहुंच चुकी और अब स्टेट की जानिब से फायरिंग हो रही है और इतलात आ रही है कि कुछ कारकुन शदीद जख्मी भी हुए हैं। मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वेव उर्दू के साथ।